کسی بات کا حدیث کی کتاب میں آ جانا اس وقت تک حجت نہیں ہوتا جب تک کوئی عالم دین اس حدیث کی تحقیق نہ کرے۔ آپ بولے بادشاہ ہیں، جو بات بھی آپ سے کوئی کہہ دے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہ فلاں نمبر ہے، تو آپ اسی سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ لیں جی یہ تو حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہے۔ تو بھائی صاحب صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بعض اوقات حدیث بیان کرتے ہوئے راوی اپنی طرف سے کوئی بات حدیث میں اضافہ کر دیتا ہے، جسے عام انگلش میں کمنٹس کہتے ہیں، اپنی رائے دیتا ہے، وہ بھی حدیث میں ہی لکھی ہوتی ہے، لیکن محدثین اور محققین اسے کہتے ہیں ادراج فی الحدیث، کہ یہ راوی کا اضافہ ہے۔ بعض اوقات راوی کوئی بات کوئی نام درمیان سے چھوڑ دیتا ہے، اسے تدلیس کہتے ہیں۔ تو اب یہ پرکھنا کہ اس نے چھوڑا کتنا ہے اور لیا کتنا ہے، اور یہ پہلے رائے تھی حضور کی یا بعد کی رائے ہے، یہ پرکھنا اور ایک حدیث پر دوسری کو ترجیح دینا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 100 وجوہات ہوتی ہیں ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دینا، کہ یہ چھوڑی جائے گی یہ لی جائے گی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں باب الوضو میں حضرت حذیفہ سے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہو کر پیشاب فرما رہے تھے، میں نے دیکھا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا۔ اب یہ جو دیکھا ہے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ صحابی حضور پر جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور کو کھڑے ہو کر دیکھا، آپ سب تو بیٹھ کر کرتے ہیں، ساری امت کرتی ہے، جو ہر وقت بخاری بخاری کرتے رہتے ہیں وہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں حدیث کو چھوڑ کر ایسا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری میں نہیں ہے مگر سنن نسائی میں ہے۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی تمہیں کہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو اس کی بات مت ماننا، میں نے حضور کو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ بخاری میں ہے کھڑے ہونے والی، نسائی میں ہے بیٹھنے والی، تو آپ نے بیٹھنے والی کو ترجیح کیوں دے رکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے حضور کو صرف ایک بار دیکھا، اور اما عائشہ صدیقہ پتہ نہیں دن میں کتنی بار دیکھتی، تو اس لیے اما عائشہ کی حدیث کو ترجیح حاصل ہے، اور یہ فطرت کے قریب تر ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے جو بات اصل ہے وہ آگے ہے۔ حضور کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت وائل، حضرت وائل بن حجر، یہ گاؤں میں رہتے تھے، کبھی کبھار ملنے آیا کرتے تھے۔ جو کبھی کبھار ملنے آتا ہے نا، آج جو مجھے ملنے بھائی آیا وہ جائے اور کہے کہ بھئی میں نے دیکھا ہے وہ بڑے کمل کا ایک کپڑا تھا، وہ سادہ سا اور بڑی کیجول لک میں وہ ہمیں نظر آئے، تو میں تو آپ کمل ہی پہنا کروں گا کیونکہ پیر صاحب کو ایسا دیکھا ہے۔ تو جو دن رات ساتھ رہتا ہے وہ کہتا ہے یار تو نے ایک بار دیکھا ہے، ہم تو سارا ہفتہ ان کو کاٹن پائے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ اب حضرت وائل گاؤں سے آئے، مثلا ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک دن حضور کو ملنے آئے، کلمہ پڑھنے آئے، بیعت ہوئے، اس دن رسول اللہ کا بٹن کھلا ہوا میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے، انہوں نے اسی وقت اپنا بٹن کھول لیا۔ سرکار نے کھولا ہے تو ہم کیوں باندھ رکھا؟ اب وہ گاؤں چلے گئے، تو گاؤں والوں نے کہا بتیرا کہ بھائی ہم بھی گئے ہیں، ہم نے تو بند دیکھی۔ تو وہ فرمانے لگے آپ نے بند دیکھے ہوں گے، میں نے کھلا دیکھا ہے، اب میں ساری زندگی بند نہیں کر سکتا۔ تو یہ اپنی اپنی عشق کی منزل ہوتی ہے۔ تو حضرت وائل نے دیکھا کہ حضور رفع الیدین فرما رہے ہیں،
اب وہ جب بیان کرتے ہیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، آتے ہیں کہ حضور رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے. لیکن سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں ویسی نماز پڑھ کر دکھاؤں جیسی میں نے حضور کو پڑھتے دیکھا. فصلی پڑھی ولم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، آپ نے فقط پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا پھر ہاتھ نہیں اٹھایا. یعنی آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو صرف ایک مرتبہ رفع یدین افتتاح صلاۃ میں کرتے دیکھا ہے. اب ہم اس حدیث کو کیوں لیتے ہیں؟ رفع الیدین والی کو چھوڑتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت وائل نے دیہات میں رہتے ہوئے حضور کی ذات کا مشاہدہ کیا، اور جو پہلے 40 صحابہ ایمان لائے، عبداللہ ابن مسعود ان میں شامل، اور آخری دم تک یہ صحابی ہیں جن کو صاحب النعلین کہا جاتا ہے، حضور کے جوڑے اٹھانے والے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حبر الامہ کہا گیا ہے، ان کو حضور کے گھر دستک دیے بغیر جانے کی اجازت تھی. باقی فرشتے بھی باہر کھڑے ہوتے تھے، مگر یہ بلا جھجک اندر جاتے تھے. کیوں؟ حضور نے چھٹی اس لیے دی تھی کہ تمہیں امت کا استاد بنایا ہے. کسی وقت بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آ کر پوچھ لیا کر اور بتا دیا. تو اب بھائی صاحب وجہ ترجیح وہی ہے جیسے اما عائشہ نے کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے. ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ساری زندگی ساتھ رہا، جیسا میں نے آخری دم تک رسول اللہ کو کرتے دیکھا وہ میں آپ کو بتا رہا. تو حضور پہلے کرتے تھے. اب میں یہ کیسے کہوں کہ صحابی جھوٹ بولتا ہے؟ وائل جھوٹ نہیں بولتے، وہ صحابی ہیں، اور صحابی حضور پر جھوٹ نہیں بول سکتے. تو آپ کرتے تھے، مگر بعد میں یہ حکم حضور نے بدل لیا. تو جب حضور نے بدل لیا تو ہمیں بھی ضد. آپ کو سمجھ آگئی مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ تو اگر کوئی بندہ، یہ ایک مثال آپ کو دی اور درمیان میں مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ حضور نے اپنی رائے بدلی. پہلے آپ رفع الیدین فرماتے تھے، پھر آپ نے اپنی رائے کو بدل لیا. تو حضور کا اپنی رائے کو بدل لینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ کسی موقف پر کھڑے ہیں اور کوئی بہترین موقف آپ کے پاس آ جائے، بہترین طریقہ اس سے آپ کے پاس آ جائے، تو آپ پہلی بات کو چھوڑ کر اس سے بہتر کی طرف چلے جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو خیر عطا ہوا.